پیاز اور لہسن کی بدبو برداشت نہیں کی جا سکتی ہے تو تمہارے پیشاب خانے کی بدبو یہاں کیوں برداشت کی جا سکتی ہے بھائی؟ اس لیے اس کی صفائی ستھرائی کا دھیان دینا چاہیے۔ بہرحال تو میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ کیا اس کا نام ہے، خیری تمباکو وہ کھانے میں کر رہا ہے، کاہے پگلا گئے وضو کھانے میں گئے۔ یہاں تک کہ اگر مسجد کے قریب باتھ روم وغیرہ ہو اور اس کی صفائی ستھرائی نہیں ہوتی ہو تو اس مسجد کے ذمہ داران اس بات کے مجرم ہوں گے۔ لکھو میری بات، میں نہیں کر رہا ہوں، شارحین حدیث لکھتے ہیں، اس لیے بہت گہرائی ہے اس کے اندر، بہت گہرائی ہے کہ اگر مسجد کے قریب میں باتھ روم وغیرہ ہے اس کی بھی صفائی ستھرائی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا گنہگار مسجد کے ذمہ داران ہوں گے۔ مسجد کے ذمہ داران کہ مسجد میں کتنے مسجد میں ہم جاتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس تو نہیں تقریباً مسجدوں میں، مگر کچھ مسجدوں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نماز میں پڑھتے رہتے ادھر سے جو ہے پیشاب خانے کی بدبو آتی رہتی ہے، نماز خراب۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب پیاز اور لہسن کی بدبو برداشت نہیں کی جا سکتی ہے تو تمہارے پیشاب خانے کی بدبو یہاں کیوں برداشت کی جا سکتی ہے بھائی؟ اس لیے اس کی صفائی ستھرائی کا دھیان دینا چاہیے۔ بہرحال تو میں کیا عرض کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑو اور سیدھا باہر کرو۔ کدھر باہر کرو؟ فلا یقربن مسجدنا، میری مسجد کے قریب رہنے مت دینا، میری مسجد کے قریب نہیں آنا۔ اسے بقیع غرقت کی طرف ہٹال کر نکال دو اور اسے پکڑ کر لہسن اور پیاز کی بدبو آنے کی وجہ سے قبرستان بقیع کی طرف مسجد نبوی سے نکال دیتا، ہٹال دیا جاتا۔ ہم اگر کسی کو کہنے جائے تو وہ لگا تیرے باپ کی مسجد ہے رے مولوی، تیرے باپ کی مسجد ہے، اس کی باپ کی ہے دیکھو تو ذرا صحیح، اس کی باپ کی ہے دیکھو تو صحیح، کون کہہ رہا دیکھو تو صحیح۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ فرما ہو رہا ہے جو زبان وہ ہے وہی ترجمان کا، نبی کائنات امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو پکڑ کر کے ہٹال دے رہے ہیں۔ کدھر؟ اسے پکڑ کے لے جاؤ، چھوڑنا نہیں، اس کو وہیں لے جا کر کے چھوڑنا بارڈر پر، یعنی جنت البقیع کی طرف۔ تو یہ بات واضح ہو چکی۔ اس لیے اللہ والو، نیکو کارو، بزرگوں، جوانوں اور پیاروں، عزیزوں، مسجد کی تقدس اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ یہاں شور شرابہ کیا جائے، نہ موبائل بجایا جائے۔ میں نے موبائل کے بارے میں پہلے وضاحت کر دیا خود پچھلے خطبے میں، یا پھر اونچی آواز سے بات کیا جائے، نہ جو ہے غیر دینی بات کی جائے، اور جو ہے ادھر ادھر کی باتیں نہیں، تجارت کی باتیں نہیں، گمشدہ چیزوں کا اعلان نہیں۔ یہ ساری چیزیں جب اس قدر احتیاط جب بتائی گئی ہے اور اتنی تفصیل بتا دی گئی ہے قرآن و حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر اس کے باوجود اگر ہم ہنگامہ کریں، شور شرابہ کریں اور ہماری آوازیں اونچی ہو، یہاں تو قرات، آمین بالجہر اور قرات اور تکبیرات کے سوا کوئی آواز ہی بلند نہیں ہونی چاہیے، کوئی آواز نہیں بلند ہونی چاہیے، اس لیے کہ حضرت عمر کی حدیث، اور جس کو نہیں معلوم ہے پچھلا خطبہ سماعت کر لو، سمجھ میں آ جائے گی بات۔